بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اختلاف، میں ہوں آپ کا میزبان غلام دستگیر۔ ناظرین، آج ہم اختلاف میں بات کریں گے اپوزیشن کے احتجاج اور ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے واقعات پر۔ ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ آصف ہارون صاحب، تجزیہ کار ہیں، اور ان کے ساتھ ملک مظہر جاوید، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ آپ دونوں مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بریگیڈیئر صاحب، ملک میں مسلسل اپوزیشن احتجاج پہ جا رہی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آج تو خیر کوئی نہیں ہے، نہ کوئی نئی بات ہے اور نہ ہی کوئی اتنی اعتراض کن بات ہے، لیکن کس ٹائم پر ہو رہا ہے اور کس مقصد کے لیے ہو رہا ہے اس کے لیے بہت سے سوالات بھی اٹھتے ہیں اور بہت سے اعتراضات بھی ہیں۔ جی جی یہ ہر باشعور آدمی کو پاکستان میں اس وقت یہ معلوم ہے کہ پاکستان اس وقت کس قسم کے خطرات سے دوچار ہے۔ بیرونی اگر ایجنڈا دشمنوں کا لیا جائے تو ایسٹرن فرنٹ ہمارا تو ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ ہمارے دشمن اور ازلی دشمن ہے، کل بھی تھے اور آج بہت زیادہ جو ہے ان میں ہیٹریڈ بھی آ گئی ہے، تو ملک توڑنے کی بات یہ کر رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے ایکسائز سندور یہ ختم کی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کا جو پارٹ 2 ہے وہ ابھی ہم نے یہ شروع کرنا ہے، اور پھر افغانستان ہے وہ جو ہے وہ بھی ابھی ایک قسم کا برابر کا ہی دشمن ہمارا بن گیا ہے جب سے اس نے اس کے ساتھ اسٹریٹجک الحاق کیا ہے۔ تو یہ دو فرنٹ تو ہیں، ہم اس وقت ٹوئن تھریٹ کو فیس بھی کر رہے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اندر سے ٹیررزم جو ہے، جو ہماری ایک ایگزسٹینشل یہ تھریٹ ہے، وہ جو ہے بہت زور پکڑ گئی ہے دونوں صوبوں میں، کے پی اور اس میں فارمر فاٹا شامل اور بلوچستان، اور باوجود اس کے کہ ہزاروں آئی بی اوز جو ہے ہم لانچ کر چکے ہیں، لیکن اس دفعہ ٹیررزم نہیں ختم ہو رہی، اور وہ ہر روز کوئی نہ کوئی واقع ہو رہے ہیں، اور یہاں بھی شہادتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی جو ہے نا ہر روز کافی تعداد میں یہ مر رہے ہیں۔ لیکن اس کا جو اوورال جو نقصان ہے افغانستان تو خیر ہے ہی، ایک نرسری آف ٹیررزم ہے، فیکٹری آف ٹیررزم ہے۔ تمام دنیا کی جو جہادی تنظیمیں اور یہ ملیٹنٹ تنظیمیں ہیں وہ وہاں پر یہ جمع ہیں، ان کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ کنٹرول کیا کرنا ہے، جنہوں نے کنٹرول کرنا ہے وہ ساتھ خود ملے ہوئے ہیں، اور دونوں کا آبجیکٹو پاکستان کے خلاف یہ ایک ہی ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے اس اب جنگ میں شامل ہوا ہے، 4 دن کی جنگ میں بھی اس نے بنفس نفیس یہ شمولیت حاصل کی، اور آج وہ جو ہے ایک نیا نیکسس جو ابھی ابھرا ہے انڈو افغانستان اسرائیل، وہ جو ہے ان کی عزائم بہت خطرناک ہیں، اور وہ ہر قسم کے طریقے اور حربے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اب یہ صورتحال تو ہمارے سامنے ہے، شہادتیں ہماری بہت ہو رہی ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی جوان جیسی آفیسر جو ہے وہ شہید ہو رہا ہے، اور یہ ہماری معیشت کو بھی جو سنبھل رہی ہے، اور ابھی یہ بڑے اچھے مواقع مل گئے ہیں، حالات جو ہے بہت سازگار ہو گئے ہیں، اور دنیا سے ہمیں جو ہے پذیرائی بھی مل رہی ہے 4 دن کی جنگ کی وجہ سے، اور پھر یہ ہے کہ جو ڈیفالٹ ہو رہا تھا ملک اس کو ہم نے بچا لیا ہے، اور اب ہم ہر روز جو ہے نا ترقی کی راہ کے اوپر ہم گامزن ہو رہے ہیں۔ پاکستان کو بھی ہم سافٹ اسٹیٹ سے ہارڈ اسٹیٹ بنا رہے ہیں، ریفارم ایجنڈا ہے ہمارا، ہر قسم کے جو ہماری جو آج تک جو کوئی بامانی جو ریفارمز نہیں ہوئے، پہلی دفعہ یہ ہو رہے ہیں۔ تو اس میں پھر جو یہ احتجاج کرنا اور ایک ہی رٹ کے جی عمران خان جس کو کہ گورنمنٹ نے نہیں اندر کیا، فوج نے نہیں کیا، اسی عدالتوں نے نہیں کیا، اور یہی عدالت جو ان کی جو ایک مین اپوزیشن لیڈر ہے ان کی وہ لاڈلی تھی، اور اسی کے اوپر جو ہے نا وہ سارا انہوں نے بینک کیا ہوا تھا، اور جب تک ان کے پیارے جو لائک مائنڈڈ ججز بھی تھے اور سپریم چیف جسٹس کورٹ جو تھا آف پاکستان، وہ جب ان کی طرف تھا اور ہر
قصہ جو تھا ان کو بیل بھی دیتا تھا، ان کو کوئی جو ہے ہر فیصلے کو جو رکوا بھی دیتا تھا، وہ آج نہیں ہے۔ تو پھر ان کا جو ہے سارا جو وہ خود جو انہوں نے کی تھی اپنے 4.25 سال کی حکومت میں، وہ جو ہے اب وہی کھڈے جو انہوں نے ان کے لیے کھودے وہ خود اس کھڈوں میں یکے بعد دیگرے گر رہے ہیں۔ تو وہ ابھی اس عدالتوں سے گلہ کریں، ان سے ریلیف لیں۔ آپ یہاں پر بریگیڈیئر صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس عدالتی فیصلہ ہے ملاقات کا، تو اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے نا کہ اگر ایک چیز اگر نہیں ہو رہی ہے تو پھر وہ طریقے ہوتے ہیں نا یہ احتجاج کرنے کے اور اپنا پیغام دینے کے لیے۔ یہ پارلیمنٹ کس لیے بنائی ہوئی ہے، سینٹ کس لیے یہ بنائی ہوئی ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہے نا کہ یہ سارے جو ہے وہاں پر جو آپ کے الیکٹڈ لوگ ہیں، لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ آئیں، جتنے بھی اپنے گلے پھاڑیں، منوائیں، ان کو کہیں کیوں نہیں ہو رہا ہے، اور جو وہ چیز جو ہے وہاں نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی جو مجلس جو ہے نا وہ پارلیمنٹ کے باہر جو ہے نا وہ سجائی ہوئی ہے، ادھر سے انہوں نے ہر چیز کو یہ بائیکاٹ کرتے ہیں، ہر چیز میں وہ یہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں اور لان تان بھی کرتے ہیں، میڈیا وار بھی کرتے ہیں، اور کنفرنٹیشن کی پالیسی ہے، وائلنس کی ان کی یہ پالیسی ہے، باہر کے لوگوں سے یہ امداد مانگتے ہیں۔ تو اس طرح اور کوئی اب ملٹری آپریشن نہیں ہونے دے رہے یہ خوارجیز کے خلاف، جن کا کہ ابھی سب کو معلوم ہے کہ وہ کتنے خطرناک لوگ ہیں، جو یہاں پر ہمارے اب ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، افغان ریفیوجیز کو جانے نہیں دے رہے ہیں۔ تو اس طریقے کے اگر رویے ہوں تو پھر وہ کس منہ سے جو ہے وہ کہیں کہ جی ہمیں وہ کوئی جو ہے نا سہولتیں بھی دے۔ سہولتیں جو ان کا سب سے بڑا جو لیڈر ہے، ہر قسم کی سہولت ان کو اس کو مل رہی ہے، کسی اور قیدی کو نہیں ملی۔ یہ تو کوئی حقیقت ہے، یہ کوئی جھوٹی اور من گڑت کہانی تو ہے نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہے اور قسم کی جو ہے نا وہ آ رہی ہیں کہ جی وہ فوت ہو گیا ہے یا ڈیتھ سیل میں ہے، فلانا ہے، اس کے لیے کھانا پینا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، زود کوب کیا جا رہا ہے، ہیومن رائٹس وائلیشن ہے۔ تو اس طرح کے کہ آپ رویے رکھیں گے تو پھر وہاں سے آپ کیوں جو ہے وہ ان سے رعایت مانگتے ہیں؟ اور پھر یہ ہے کہ کبھی ایسے ہوا ہے کہ جو نا ملاقاتوں کا سلسلہ ہے تو نہ ختم ہونے والا ہے، جس کا منہ اٹھائے وہ ادھر چلا جاتا ہے اور وہاں پر جو ہے اپنے نمبر لگاتا ہے اور اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کتنی دفعہ یہ اعلان بھی کیا، پورا جو ہے نا ساز و سامان کے ساتھ پوری پروونشل پروونس کی جو ریسورسز ہیں وہ لے کے اسلام آباد پہ بھی چڑھائی کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جیل کو توڑیں گے اور ان کو نکالیں گے۔ وہ اس طرح کی بھی یہ بات کرتے ہیں۔ تو پھر اگر یہ اس طرح کی یہ بات ہے اور وہ ایک ہر چیز میں ایک سیاسی رخ نکالتے ہیں، اور جو ہے وہ اس کو جو ہے نا دنیا میں ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں بھی آئے، جب بھی افغانستان میں انہوں نے حملہ کیا، یلغار کیا، لانگ مارچ کیا اور 9 میں کیا، اس میں یہ تھا کہ یہاں سے گولیاں چلیں، ان کی لاشیں گریں، پھر ہم دنیا میں شور مچائیں کہ جی یہاں پر فرعونیت ہے، یہاں پر تو کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے۔ بریگیڈیئر صاحب میں اسی پہ آپ کی طرف آتا ہوں، میں ملک مظہر جاوید صاحب سے پوچھ لوں۔ ملک مظہر جاوید صاحب، اپوزیشن کا موقف ہے کہ ہمارے پاس عدالتی آرڈر ہیں ملاقات کے، ہماری ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اس پر وہ احتجاج کر رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ کوئی بھی ملک ہے، کوئی بھی ریاست ہے، وہ ایک آئین اور ایک دستور کے تحت چلتی ہے۔ آئین ایک ایسے قانون کو کہا جاتا ہے کہ جو ریاست کے تمام نظام اس کے تحت چلے۔ آئین کا آرٹیکل 15 ہے جو ہر پاکستانی کو ایک پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے، اور اسی طرح آئین کا آرٹیکل 4 ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہر پاکستانی کو قانون کے مطابق اس کے حقوق دیے جائیں گے، اس کے خلاف کوئی ایسا عمل نہیں کیا جائے گا جس سے اس کی جان کو خطرہ ہو، اس کی عزت کو خطرہ ہو، اس کی آبرو کو خطرہ ہو۔ ایسے ہی آرٹیکل ہے آئین کا 10 جس میں یہ ہے کہ کوئی بھی اس کے خلاف اگر کوئی کیس ہے، کوئی مقدمہ ہے، تو اس کو منصفانہ سماعت اس کا حق ہے کہ انصاف کے ساتھ اس کا فیصلہ کیا جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں وہ کوئی بھی ہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں یا
کوئی بھی ہمارے پاکستان کے شہری ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ان کا یہ احتجاج آئینی حق ہے۔ نمبر دو، جو ان کا یہ مطالبہ ہے کہ دیکھیں کہ ابھی بات کی ہے کہ عدلیہ کے پاس جائیں، عدلیہ کا فیصلہ ہے اور کوئی رخ اختیار کریں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ آپ کو ملاقات کی اجازت ہے، آپ کے وکلاء جا کے ملاقات کر سکتے ہیں۔ آج کئی دن گزر گئے، ملاقات نہیں کرائی گئی۔ کیا پتہ کہ خان صاحب زندہ ہیں، خان صاحب زندہ نہیں ہیں، اپوزیشن کا یہی موقف ہے جی کیا ان کی پوزیشن ہے، ان کی صحت کا کیا حال ہے، دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ اس وقت افغانستان کی طرف سے حالات خراب ہیں، انڈیا کی طرف سے حالات خراب ہیں، اسرائیل کی طرف سے حالات خراب ہیں، دیکھیں میں اپنی پاک فوج کو اپریشیٹ کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ملک میں انہوں نے امن قائم کیا ہے، اور افغانستان سے جو ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ انڈیا کا اسرائیل کا جو گٹھ جوڑ ہے میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، لیکن اس کی امبریلا کے اندر، اس کی آڑ میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی پاکستانی کے رائٹ انفرنج ہو جائیں یا اس کے حقوق اس کو نہ دیے جائیں، نہیں، قطعاً نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے، یہ توہین عدالت ہے کہ ایک آدمی جو پاکستان کا ایکس پرائم منسٹر رہ چکا ہے، اب وہ اس وقت جیل میں ہے، تو اس کی بہن وہاں جیل کے باہر کھڑی ہو کے احتجاج کر رہی ہے، اس کی پارٹی لیڈر وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں، عوام احتجاج کر رہی ہے، اور اس کے بعد وہاں سے وہ ہائی کورٹ آتے ہیں، ہائی کورٹ میں ان کی سنوائی نہیں ہوتی۔ اچھا، جب ہائی کورٹ نے آرڈر دے دیا، اب وہ کس عدالت میں جائیں، کس فورم پہ جائیں؟ اب دیکھیں یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے ہائی کورٹ، ایک الگ بات ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور بھی بن گئی ہے، لیکن ہائی کورٹ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے۔ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا آرڈر پہلے سے ہے، جب ابھی جو نئی کانسٹیٹیوشن کورٹ بنی ہے 27ویں ترمیم کے بعد، اس سے پہلے کے ملاقات کے آرڈر موجود ہیں جو پریویل کر رہے ہیں۔ اس کے مطابق اگر انتظامیہ عمل نہیں کر رہی، جیل انتظامیہ عمل نہیں کر رہی، سپریڈنٹ عمل نہیں کر رہا، ٹس سے مس نہیں ہو رہا، وہ توہین عدالت کر رہے ہیں، تو پھر اگر یہ کہتے ہیں عدلیہ کے پاس جائیں، دیکھیں آج میں عدلیہ کے بارے میں بھی یہ کہوں گا کہ ان کو بھی ایک آزادانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ اسی عدلیہ کے ذریعے نواز شریف کو حکومت سے باہر کیا گیا، اسی عدلیہ کے ذریعے بے نظیر کو کیا گیا، اسی عدلیہ کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو کا مرڈر کیا گیا۔ آج میں عدلیہ سے بھی یہی ایکسپیکٹ کروں گا، مجھے یہی ان سے امید ہے کہ وہ کوئی اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ کرائیں، ایگزیکیوٹ کرائیں، کہ خان صاحب کی ملاقات کا آرڈر ہے تو ان کی ملاقات ان کی بہنوں سے، ان کے وکلاء سے کرائی جائے، تاکہ پتہ لگے کہ وہ زندہ ہے یا نہیں زندہ، صحت مند ہیں یا بیمار ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ آئین کے خلاف کیا جا رہا ہے، قانون کے خلاف کیا جا رہا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں، اور وہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں۔ دیکھیں وہاں جا کے بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے ایک لائٹ تک نہیں توڑی، انہوں نے کوئی کسی قسم کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، اب وہاں پر جا کے بیٹھے ہیں، وہاں سے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج اگر یہ کیا جا رہا ہے، تو آج کچھ خبریں میری نظر میں گزری ہیں، جی ہمارے ساتھ بھی یہ کیا گیا تھا، تو کیا تمہارے ساتھ یہ کیا گیا تھا تم بھی ایسا ہی کرو گے؟ جو مثال کسی اور نے سیٹ کیا تم بھی ایسے کرو گے؟ یہ تو اسلام کے انصاف کے اصولوں کے بھی خلاف ہے، اور قانون کے بھی خلاف ہے، آئین کے بھی خلاف ہے۔ ہمیں جب بھی کوئی حکمران ہو اس کو یہ چاہیے، اور کوئی بھی عدلیہ اس کو یہ چاہیے کہ انصاف کے مطابق ہر پاکستان کے شہری کی زندگی کو محفوظ کرے، اور اس کا جو احتجاج کا آئینی حق ہے وہ حق اس کو دیا جائے۔ اگر یہ روکا جائے گا تو کب تک روکیں گے؟ دیکھیں ایک بلی ہے، اس کی مثال آپ لے لیں، اس کو جب آپ کسی کمرے میں بند کر کے اس کو مارنے کی کوشش کریں گے، وہ کمزور ہونے کے باوجود وہ آپ کے اوپر آگے سے اٹیک کرے گی۔ تو اب لوگوں کے اندر غبار جمع ہو رہا ہے، تو پھر یہ کہیں گے کہ اب کوئی اور واقعہ رونما ہو گیا یا کوئی اور احتجاج ہو گیا یا کچھ ہو گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خلاف آئین ہے، ان کا حق ہے، ان کو خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرانی چاہیے۔ بریگیڈیئر صاحب، اگر وہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں تو کیا حکومت کو بھی اپنے موقف میں نرمی کرنی چاہیے، ملاقات کروا دینی چاہیے؟ نہیں، میں تو یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ جی ملاقات نہیں کرانی چاہیے اور
یہ ہے کہ وہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی یہ ایڈوکیٹ صاحب نے صحیح یہ باتیں کی اور انہوں نے بتایا بھی، لیکن یہ تو خیر اگر یہ پی ایم ایل این والے اور خاص کر جو ہیں اگر وہ آج گلے شکوے کرتے ہیں تو وہ کوئی غلط جھوٹے تو نہیں کرتے، ان کے اوپر پھر وہ کانسٹیٹیوشن کہاں تھا تو قانون کہاں تھا اور ہیومن رائٹس یہ کہاں تھے، جس طریقے سے سختیاں انہوں نے جیل میں یہ کاٹی، ان کو تو اس طرح کی سختی نہیں مل رہی جس طرح نواز شریف اور ہو گئے، شہباز شریف ہو گئے، اور بھی ان کے جو بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں ان کے اوپر تو بہت زیادہ سختیاں کی گئی، کوئی ان کو نہ بستر ملتا تھا، زمین پر ہی ان کو لٹاتے تھے، وہیں اندر کا کھانا تھا، کوئی ملنا ملانا یہ نہیں تھا، بلکہ عمران خان نے تو ہر ایک کے اوپر مانیٹرنگ اور کیمرے لگائے ہوئے تھے کہ دیکھو ابھی ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹ رہا ہے، کیا اس کو کوئی اور فیسلٹی تو نہیں مل رہی، اگر ہے تو میں وہ بھی واپس لے لوں گا، ٹی وی بھی لے لوں گا، وہ بھی لے لوں گا۔ ہر ایک کو اپنا وقت یاد رکھنا چاہیے، اور اگر آپ نے وہ سارے گناہ کیے ہیں تو آج تو پھر آپ اسٹرانگ گراؤنڈ کے اوپر تو نہیں کھڑے ہوئے، اسٹرانگ گراؤنڈ کے اوپر آپ اس وقت کھڑے ہوتے کہ آپ کہتے جب ہم اقتدار میں تھے، ہم طاقت میں تھے اور ہم نے ان کو یہ گرفتار کیا اور صحیح معنوں میں یہ گرفتار کیا، تو پھر ہم نے ان کے ساتھ جو ہے یہ بدسلوکی نہیں کی، ہم نے غیر قانونی بات یہ نہیں کی، غیر اخلاقی بات ہم نے نہیں کی، وہ تو نہیں ہے۔ یہ تو مثال یہ دے چکے ہیں، پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ جو حکومت آئی اس نے جو اپوزیشن کی پارٹی ہے اس کو انہوں نے جو ہے نا پرسیکیوٹ کیا اور ان کو تنگ کیا، وہی رواج جو ہے یہ آج بھی یہ کر رہے ہیں۔ لیکن بات ساری یہی ہے کہ احتجاج کا مقصد اوور آل کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ملاقات، اگر ملاقات یا تو ہونا کہ آج تک اس کی کرائی نہیں ہے 2 سال کے اندر جو ہے، مطلب کہ یہ تو جیل مینول بھی ہے، سارے لاز اینڈ رولز بھی ہیں، اس کے لحاظ سے یہ سب لوگ جو ہے نا ان کو ملتے رہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ گنڈا پور جس کے اوپر اتنے مقدمے وغیرہ تھے وہ بھی آتے رہے، ٹھیک ہے نا، بشرا بی بھی جب جیل میں نہیں تھی تو وہ بھی ان سے ملتی تھی، یہی بہنیں جو ہے نا جب جاتی تھیں وہاں یہ ملتی تھیں۔ تو مقصد تو سارا یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی جو ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم موسٹ پاپولر پارٹی ہیں، سب سے یہ لارجسٹ پارٹی ہے، تو پھر اس کے لحاظ سے وہ اپنا بیہیویئر جو ہے وہ یہ کریں نا کہ جی کہ ہم حق کی بات کریں گے، اپنے جائز جو ہے ہمارے سوالات بھی ہیں اور ہماری ڈیمانڈ بھی ہیں، ہم اس کو جو ہے نا ود ان دا لمٹس کریں گے کہ جی ایک گملہ نہیں چوڑا نہیں، کیا کر رہے ہیں جی آپ بات کریں گے، ساری جتنی بھی ان کی لانگ مارچز ہوئیں اور سٹارم 2 دفعہ انہوں نے حملے کیے اسلام آباد پہ، وہ ایسے خاموشی سے ہو گیا، گولیاں تک چل گئیں، انہوں نے تو اپنی طرف سے یہ تھا کہ لاشیں گریں اور بس پھر کام ختم ہو، وہ تو خاص مقصد کے لیے آئے تھے نا جی، کچھ مقصد تھا کہ آرمی چیف کو ہٹانا ہے، اس کو لگ گیا تو پھر اس کو گرانا ہے، یا یہ جو جس کو کہتے ہیں انلیگل گورنمنٹ ہے اس کو یہ گرانا ہے، اور اس کے لیے وہ کسی حد تک جا سکتے ہیں۔ کیا انہوں نے حدیں پھلانگی ہیں، آئی ایم ایف کو انہوں نے لکھا، ایف اے ٹی ایف کو انہوں نے یہ لکھا، انہوں نے یو کے پارلیمنٹ کو انہوں نے کیا، ادھر سے ریزولوشن پاس کرائے، اسی طرح کانگریس سینٹ وغیرہ جو امریکہ ہے ان کو یہ کرایا، اسرائیل لابی کو جو ہے نا ان کو جو اپنے حق میں بات کی، یہاں تک کہ انڈیا کے ساتھ ان کا یہ روابط وہ سامنے آ گیا کہ ان کا یہ نیکسس ہے، آپ ان کی میڈیا دیکھیں وہی ساری کہانیاں بتا رہے ہیں کہ یہ مر گیا ہے اور یہ ہے تو فلانا ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک انہوں نے بڑی گندی سی جو ہے نا ان پہ الزام لگایا تھا کہ جی ان کے ساتھ جو ہے نا غلط کارروائی کی ہے، یہ ہے فلانا، وہ انڈیا والے اور ان کے ساتھ ہی یہ جو ہے نا وہ نیریٹو ملا کے وہ یہ چل رہے ہیں، نیریٹیوز ان کے جو ہے اور انڈیا کے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ہاں جی، ادھر سے جو ہے جہاں ہمارے 80,000 1,00,000 مر گئے، کوئی ان کو افسوس نہیں ہوا، ہر روز جو شہادتیں ہوتی ہیں کوئی ان کو افسوس نہیں ہے، جو انہوں نے بروٹیلٹی سے کی انتہا کر دیا ان کی ہے، ادھر سے کوئی کارروائی کریں تو بولتے ہیں جی ظلم ہو گیا، یہ تو ہیومن رائٹس ہو گئی، یہ تو کولیٹرل ڈیمیج ہو گیا، وہ کون سا کولیٹرل ڈیمیج ہو گیا، یہ تو وہ رونلڈ جو رمفیلڈ صاحب اس نے یہ بات کی تھی کہ یہ تو کولیٹرل ڈیمیج ہے، جائز فوج میں یہ ہوتا ہے، ہم نے تو اس کے اوپر بہت
حد سے زیادہ جو ہے نا اپنے ہاتھ پاؤں باندھ رکھے ہیں. اس لحاظ سے ہم IBOs تو ہمیں کرنے نہیں چاہیے تھے, ہمیں تو اسی طرح کے ملٹری آپریشن کرنے چاہیے تھے کہ 1 مہینے کے اندر اندر ہم نے ساری چیزیں وہ کلیئر کر دیتے تھے. آج دیکھیں کہ کتنا عرصہ یہ ہو گیا ہے, 4 سال سے زیادہ یہ ہو گئے ہیں, اور ہم جو ہے اسی طرح انٹیلیجنس بیس ساری شواہد 100% لے کے پھر ہم وہی گولی مارتے ہیں جو ٹیررسٹ کو لگتی ہے, دوسرے ساتھ والے گھر کو نہیں لگتی, اسی کمرے میں لگتی ہے. تو اس کمرے میں اگر وہ اس کے ساتھی ہیں جو اس کو ریفیوج دے رہے ہیں تو وہ اگر بیچ میں جائیں تو پھر یہ کس کا قصور ہے؟ کیونکہ جس طریقے سے وہ دہشت گرد اور فتنہ خارج ہیں تو یہ بھی ایکولی گلٹی ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب یہ PTM کو کون سپورٹ کر رہا ہے, BYC کو کون سپورٹ کر رہا ہے, TTP کو کون سپورٹ کر رہا ہے, بریگیڈیئر صاحب میں کو اس کیوں پہ نہیں بھی آپ کنڈم کی کرتے؟ طرف آ رہا ہوں, میں نے بریک پہ جانا ہے تو بریک پہ بعد اس پہ بھی آپ کی طرف آ رہا ہوں, دہشت گردی پہ بھی. تو ناظرین گفتگو جاری ہے, یہاں پر لے رہے ہیں کہ وقفہ, ملتے ہیں وقفے کے بعد.